السلام علیکم ناظرین، CNBC فلیٹ سیل میں خوش آمدید۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں تباہی مچاتے سیلاب کے حوالے سے متاثرین کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور بدترین قدرتی آفت کے نتیجے میں متاثر ہونے والے سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے سرگرمیوں کو بھی نمایاں کیا جائے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے نیشنل اوور سائٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل کی تشکیل کے حوالے سے تفصیلات بتانے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے وقاص عظیم۔ وقاص، اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل کا دائرہ عمل کیا ہے اور اس کا بنیادی کام کیا ہوگا؟ جی مونس، یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل جو ہے، یہ ادارہ پہلے سے ملک میں کام کر رہا تھا، اس کا اجلاس بلایا تھا۔ آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف گورنر خیبر پختونخوا نے شرکت کی ہے۔ اس میں اصل میں جو مسئلہ تھا وہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ جو فنڈ سیلاب متاثرین کے لیے جو امداد آ رہی ہے اس کی تقسیم کے لیے کوئی طریقہ کار طے کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ کوئی غیر جانبدارانہ کمیشن تشکیل دیا جائے۔ آج جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں میاں نواز شریف کی تجویز پر غور کیا گیا اور اس کے علاوہ ملک میں سیلاب کی اوورآل جو سچویشن تھی اس کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن جو میاں نواز شریف کی تجویز تھی وہ اس پر عمل نہیں ہو پایا۔ اس کے حوالے سے اپنا جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، انہوں نے نیشنل اوور سائٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل کا قیام فوری طور پر عمل میں لانے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی تک یہ وقاص صاحب یہ بتائیے کہ کونسل کے ارکان کی تعداد کیا ہے اور اس میں کون کون شامل ہے؟ جی مونس، ابھی تک یہ ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ اس کونسل کے کتنے ارکان ہوں گے اور اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، لیکن کونسل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جو فنڈ ریزنگ ہے اسی کو کرنا ہے اور فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی یہ کونسل کام کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر سربراہی جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ فنڈ کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس کو شفاف رکھا جائے گا اور اس کی نگرانی وہ خود کریں گے۔ جی وقاص، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اقوام متحدہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس کی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی مونس، اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں آج ان کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں۔ اس میں UNHCR، یونیسیف، WFP، FAO ان کے نمائندے شریک تھے۔ اس میں ایکچولی جو آج ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے منایا جا رہا تھا پوری دنیا میں، اس کے حوالے سے انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ اس دن کی مناسبت سے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ٹوٹل وہ پاکستان پر فوکس کی جائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت جو اجلاس ہوا ہے اس کی انہوں نے پھر پریس بریفنگ کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً پاکستان میں ہیلتھ، فوڈ، شیلٹر اور ایگریکلچر کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل بتانا چاہوں تو ہیلتھ میں تقریباً جو سیلاب کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں جو وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں اس میں تقریباً 1,57,000 افراد ایسے ہیں جن میں سکن کی ڈیزیزز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریا کے بھی بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ 1,25,000 سے زائد کیسز ڈائریا کے ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان میں۔ اس کے لیے ڈائریا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ کا، انہوں نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً 15 کے قریب جو DHQs ہیں وہاں پر ڈائریا سینٹرز بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریسپیریٹری جو انفیکشنز ہیں اس کی تعداد میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تقریباً 1,22,000 کے قریب ریسپیریٹری انفیکشنز ہوئے ہیں لوگوں میں۔ ہیلتھ کے حوالے سے جو مزید نقصانات سامنے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 200 جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ سیلاب میں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ جی وقاص، آپ یہ بتائیے کہ عالمی ادارے نے سیلاب زدگان کی بحالی کے کسی پیکیج یا امداد کا بھی اعلان کیا؟ نہیں، ابھی تک مزید کسی امداد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ 11 اگست کو جو $460 ملین ڈالر کا جو پیکیج کی کال کی گئی تھی اس میں تقریباً 53% سے ہم اس پیکیج کے لیے امداد مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا یہ جو پیکیج ہے یہ 90 دن کے لیے ہے، اگر سیلاب متاثرین کی ضروریات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ریفریش کریں گے، اس پر نظر ثانی کی جائے گی اور جو یہ پیکیج ہے اس کی تعداد کو پھر بڑھایا جائے گا۔ لیکن جو پریس بریفنگ ہوئی ہے اس میں
جو اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ سیلاب کی وجہ سے اگر عالمی برادری متاثرین کی مدد کے لیے آگے نہ آئی تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور بہت ساری جو انسانی زندگیاں ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ وقاص عظیم، ہمیں تبصرہ کر رہے تھے اسلام آباد میں ہوئی سیلاب زدگان کے حوالے سے سرگرمیوں کے بارے میں حکومت کی سطح پر بھی اور اقوام متحدہ نے جو کارروائی کی ہے وہ بھی انہوں نے تفصیل سے بتائی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ UNHCR بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ یہ عالمی ادارہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے UNHCR کے ترجمان فواد حسین سے۔ جی فواد صاحب، آپ کا ادارہ کن کن علاقوں میں آپریشن کر رہا ہے اور امدادی کارروائی میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟